در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بہت رحمان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ساری بھائیوں کی، ساری بہنوں کی سبھی مشکلات پریشانیوں کو ختم کر دے، آمین ثم آمین۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کی یہ ویڈیو سورہ یاسین کے متعلق ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو شارٹ سی سورہ یاسین کی فضیلت اور سورہ یاسین پڑھنے کے بہت بڑے بڑے فائدے میں بیان کروں گا۔ سورہ یاسین کے بارے میں صرف ایک حدیث جو پہلے میں آپ کو بیان کرتا ہوں، بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین اللہ تعالیٰ نے پڑھی۔ تو یہ دیکھیے کہ دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے۔ یہ سائنسدانوں کی بات ہے، وہ تقریباً یہ کہتے ہیں کہ 25 سے 30 ارب سال ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم اسی کو صحیح مان کے چلتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور ثبوت نہیں ہے، تو دیکھیے کہ یہ کائنات 25 سے 30 ارب سال پہلے تخلیق ہوئی، بنی ہے۔ تو جب سے یہ کائنات بنی ہے اس سے 1000 سال پہلے، تو یہ دیکھیے کہ 1000 سال پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا، اس کائنات کا وجود ہی نہیں تھا، بلکہ جنت دوزخ آگ ہوا پانی کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک فقط اللہ کی ذات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی تلاوت فرمائی۔ تو دیکھیے سورہ یاسین شروع کہاں سے ہوئی، اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے دل کتنی اہم چیز ہوتا ہے کسی بھی انسان کی باڈی کے لیے۔ اگر دل نکل جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اور یاسین شریف کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی اس کی 3 سطروں کی وجہ سے، اور جو سورہ یاسین کی پہلی 3 سطروں کا مضمون ہے وہ پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں ہے، صرف اسی 3 سطروں میں ہے۔ اور اگلی پوری یاسین اور پورا قرآن ایک جیسا ہی ہے، وہی احکام ہے، وہی حلال حرام ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اور بیان کرتا ہوں، پھر میری بات اور واضح ہو جائے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ جس سے کسی کو پیار ہو وہ اسے کئی ناموں سے مخاطب کرتا ہے، بلاتا ہے۔ جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال، کبھی چاند، کبھی کچھ کہتی ہے، تو ایک نام سے محبت واضح نہیں ہوتی، تو وہ پھر کئی ناموں میں بدلتی ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں عاقب، میں فاتح، میں حاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، یاسین۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ یاسین میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں بہت سارے نام ہیں جو میرے اللہ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، جس طرح مزمل، مدثر، مبشر، نذیر، سراج المنیر، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر۔ یہ سب قرآن پاک میں نام ہے جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ تو ایک نام ہے یاسین۔ تو یہ دیکھیں اب زمین اور آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔
यासीन, मुझे कुरान हकीम की कसम, आप मेरे रसूल हैं। तो ये देखिए, ये वो सूरत है जिसमें मेरे अल्लाह ताला ने कसम खाई। तो अब मैं आपको सूरह यासीन की बरकतें और इसके फायदे बयान करता हूँ, जिसका मफहूम कुछ यूं है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सूरह यासीन पढ़ी, अल्लाह ताला उसको 10 कुरान पाक पढ़ने का अजर सवाब अता फरमाएगा। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना, आप फरमाते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने शब में यानी रात में सूरह यासीन पढ़ी, वो इस हाल में सुबह करेगा कि अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी होगी। सुभान अल्लाह। तो अगर मैं सिर्फ इसी एक हदीस पा रहा हूँ तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी और बहुत बाबरकत सूरत है और हदीस मुबारक है। सिर्फ एक बार जो बंदा सूरह यासीन को रात के वक्त पढ़ ले, यानी ईशा की नमाज पढ़े उसके बाद पढ़ ले अल्लाह की रजा के लिए, तो देखिए कितना बड़ा अजर है कि अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। और सही मायनों में ये हम सब की कोशिश भी है और हम सब की ये हसरत भी है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपने करम से हमें माफ कर दे। आमीन सुम आमीन। और मशहूर मुहद्दिस अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते हैं कि बाज़ उलमाए किराम ने कहा है कि जिस मुसीबत और मुश्किल में भी सूरह यासीन पढ़े जाएगी, अल्लाह ताला उसके पढ़ने की बरकत से उसे आसान फरमा देगा और मानने वालों के पास इसकी तिलावत से रहमत और बरकत का नज़ूल होता है और सूरह यासीन की बरकत से मानने वाले की जान आसानी से निकलती है। और अजीम मुफस्सिर अल्लामा अबू अल बरकात अब्दुल्ला बिन अहमद बिन महमूद नफसी ने अपनी मशहूर तफसीर मदारिकुल तंजील में नकल किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह यासीन पढ़ेगा अगर वो भूखा होगा तो अल्लाह ताला उसका पेट भर देगा, अगर वो प्यासा होगा तो अल्लाह उसे सैराब कर देगा, और अगर वो नंगा होगा तो अल्लाह ताला उसे लिबास अता फरमाएगा, अगर वो खौफ व हरास में होगा तो अल्लाह ताला उसे अमन व सुकून बख्शेगा, और अगर वो खौफ व हरास में होगा तो खुदा उसे अमन व सुकून बख्शेगा, अगर वो वहशत ज़दा होगा तो अल्लाह उसकी वहशत को दूर करेगा, और अगर वो मोहताज होगा तो अल्लाह ताला उसकी एहतियाज दूर कर देगा, अगर वो कैद में होगा तो अल्लाह ताला उसे आजाद कराएगा, और अगर वो रास्ता भटक गया होगा तो अल्लाह ताला उसकी रहनुमाई फरमाएगा, और अगर वो मकरूज होगा तो अल्लाह ताला उसका कर्ज अपने खजानों से अदा करेगा। और मुख्तसर ये कि अल्लाह ताला उससे उसकी हर मुसीबत टाल देगा और अपनी रहमत से उसकी हर हाजत पूरी फरमाएगा। और बुजुर्गों ने कहा है कि मानने वाले के पास जब सूरह यासीन पढ़ी जाती है तो अल्लाह ताला उस पर जान कनी की शिद्दत को आसान कर देता है। और सूरह यासीन की बहुत सारी फजीलत और रहमत की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी उम्मत के हर शख्स के दिल में सूरह यासीन महफूज हो, मगर ये बात याद रखना चाहिए कि सूरह यासीन की ये अज़मत और फजीलत और बरकत और हदायत उसी खुश नसीब के लिए है जो ज़हन और दिमाग की हाजिरी, कल्ब और रूह की यकसुई और शऊर और दिल बस्तगी के साथ इसकी तिलावत का एहतमाम करे और इसकी तलीम और हदायत के मुताबिक जिंदगी को बनाने और संवारने की कोशिश करे। यानी एक बंदा 5 वक्त की नमाज ना पढ़े और सूरह यासीन पढ़े कि अल्लाह ताला इसकी बरकतें मुझे अता फरमाए, तो ये गलत होगा। सबसे पहले नमाज, उसके बाद कोई भी अमल, कोई भी वजीफा। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक में एक सूरत है जो अल्लाह के नजदीक बड़ी अजमत वाली है, जो इसे पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे शरीफ के लक़ब से नवाजेगा और रबिया और मर्ज की तादाद से भी ज्यादा इस सूरत के पढ़ने वाले की शफाअत कबूल की जाएगी। और इस अजमत वाली सूरत का नाम यासीन है। और याद रखिएगा कि रबिया और माज अरब के 2 मशहूर कबीले थे और इनसे ताल्लुक रखने वाले अफराद की तादाद बहुत ज्यादा थी। यानी ये अल्लाह ताला
یا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مثال دیتے ہیں تو وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، جتنی ہماری ذہنی کیپیسٹی ہوتی ہے اس حساب سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا اس کو 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو سورہ یاسین پڑھے گا اس کی قرات کی وجہ سے 10 بار قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ماکر بن بصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا مندی کے لیے جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لہٰذا اس سورت کو مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کے وقت سورہ یاسین پڑھی ایسی حالت میں صبح اٹھے گا کہ وہ بخشا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ تمنا ہے کہ یاسین ہر امتی کے دل میں ہوتی۔ اور حضرت عطا بن ربیعہ تابعی رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جو آدمی دن کے آغاز میں سورہ یاسین شریف پڑھے گا اس کی تمام ضروریات پوری کر دی جائیں گی۔ تو ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے دین و دنیا کی ہر قسم کی بھلائی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ میرا اللہ پاک کا کلام ہے اور بزرگان دین کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ یاسین کو بعد از نماز فجر ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ بندہ یا وہ اللہ کی بندی بہت جلد لوگوں میں ہر دن عزیز ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور مال میں برکت ہوگی، اور شیاطین اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا، بیماریوں سے بھی حفاظت ہوگی۔ الغرض سورہ یاسین کی اتنی فضیلت ہے، جو بندہ اس کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی میرا بھائی بہن کسی حاجت کے لیے پڑھنا چاہے تو پھر زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے پڑھے، صبح اور شام کو 2 وقت پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ جلدی اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کریں گے۔ چھوٹی سی صورت ہے، کوئی بہت بڑی صورت نہیں ہے۔ نماز فجر کے بعد ایک بار پڑھ لے، اول آخر 11 بار دودھ پاک کے ساتھ، اور ایک بار ہی نماز عشاء کے بعد اول آخر دودھ پاک کے ساتھ۔ اور اگر کسی میرے بھائی بہن کی کوئی حاجت بہت بڑی ہے اور اس کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تو پھر اس کے لیے یہ عمل ہے کہ وہ سورہ یاسین کو 7 مبینے ہیں اور وہ 7 مبینوں کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسا بھی مسئلہ ہوگا یا جیسی بھی حاجت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ضرور پوری ہوگی۔ میں یہاں پر پھر بیان کر دیتا ہوں کہ مبینوں کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے یاسین سے پڑھی، جہاں پر پہلی مبین آئی وہاں سے پھر شروع ہو گئے، وہاں سے پھر شروع سے پھر یاسین والقرآن الحکیم سے شروع کی، اس کے دوسری مبین پر پہنچے تو پھر وہاں سے یاسین والقرآن الحکیم سے پھر شروع سے آپ نے پڑھنا۔ اسی طرح کرتے کرتے 7 مبین سے آپ نے آخر تک پڑھ لینا ہے، تو یہ مبین ہوتی ہے۔ یہاں یہ آپ اگر آسانی کے ساتھ اگر کرنا چاہیں تو آپ نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، گوگل پہ سمپل سرچ کریں 7 مبین وظیفہ تو وہ بھی آپ کو یہ مکمل وظیفہ دکھا دے گا۔ اور کوشش کیا کریں ہر میرا بھائی ہر میری بہن جب بھی قرآن پاک پڑھیں، جس طرح خصوصاً میں سورہ یاسین کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، تو اس کو پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھیں اور اس پہ دم کریں۔ یقین کیجئے گا یہ عمل اتنا زبردست ہے، اتنا زبردست کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اس پانی کو آپ گھروں میں چھینٹے لگائیں، خود بھی پیئیں، بچوں کو بھی پلائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ بہت ساری مشکلات و پریشانیوں سے بھی بچیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کی دولت بھی عطا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو بھی آپ کی حاجت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی حاجت کو بھی پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یاسین شریف کی برکت سے سب بھائیوں سب بہنوں کی ہر مشکل ہر پریشانی کو ختم کرے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی سورہ یاسین پڑھے گا سنے گا اس کا اجر اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ہم سب کو ہوگا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔